میاں صاحب دو تین بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ ایک تو اب یوں لگتا ہے کہ وہ وچ ہنٹنگ شروع کر دی ہے مودی صاحب کی گورنمنٹ نے۔ وہ مسکین سے جو کوئی کوئی روٹی شوٹی کے چکر میں، روزگار تو سب کانٹیننٹ میں جو ہے آپ کو پاس پتہ ہی ہے، تو وہ کوئی کسی کا چل گیا، کسی کا وائرل ہو گیا، کوئی سادہ بک گیا، کسی نے پاکستان میں اپنا بیچ لیا، کسی پاکستان والے انڈیا میں بھی بیچ رہے ہیں۔ یعنی یہ کرتے ہیں یوٹیوب والا دھندا، مجھے تو زیادہ پتہ نہیں اس کا۔ لیکن میاں صاحب بات یہ ہے کہ اب انہوں نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ایک وہ جیوتی کیا نام ہے لڑکی کا، اس کو اٹھایا انہوں نے، وہ یار کون سا تمہارا ایٹمی راز ہے، اوپر سیارے سے ہم سوئی تک یہاں پکڑ سکتے ہیں، تمہارا کیا، سیارے کے بغیر تمہارے سماج کی اور ہمارے سماج کی بھی، میں اس طرح نہیں ہے، غربت جو فیلیئرز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو کون سا وہ راز ہے، ایٹمی راز انہوں نے بیچ دیا۔ ایک پروفیسر کو پکڑ لیا، کوئی 500 لوگوں نے جو نوٹڈ لوگ تھے وہاں کے، انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف انڈیا کو کہ یار اس مسکین کو کیوں پھڑ لے جے۔ تو اب ایک عجیب و غریب وچ ہنٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ اور میاں صاحب میں نے ابھی اپنے پروڈیوسر سے بات کر رہا تھا کہ ناؤ آئی تھنک دس لبرل ڈیموکریسی ان اٹس ڈیتھ تھروز۔ اب یہ دیکھیں، ایک تو اس بات پہ ہم یہ کریں کہ جناب یہ اب ساری دنیا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈکٹیٹوریل ایک عہد میں جا رہی ہے۔ دوسری بات ہم آئیں گے، یہ دیکھیں 2 جگہ پہ بچوں کا قتل عام جو انڈائریکٹلی، جسے امریکہ بہادر کو ہی ہم کہیں گے اور ویسٹرن ورلڈ کو کہیں گے۔ اب گارڈین لکھ رہا ہے کہ 14,000 بچے اگلے 2 گھنٹوں میں لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ they could be saved۔ یہ جو ان کی امداد بند کی گئی ہے، چاروں طرف سے اس نے بلاکیڈ اس جانور نے کر رکھی ہے جس کا نام نتان یاہو ہے۔ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے پھول جو ہیں یہ مسل رہے ہیں ادھر۔ میں اس کے ساتھ سٹوری میں آپ کو کلب کرتا ہوں، آج ہی کی سٹوری ہے، وہ یہ کہ وہاں یمن میں جو یونائٹڈ نیشن اور دیگر جو چیریٹیز تھیں وہ کہتی ہے کہ ہمارے پیسے بند کر دیے، اور وہاں جو ہیں وہ بھی کئی گھنٹوں میں کئی بچے مر جائیں گے، اور ساتھ وہ پیسے بند کر دیے ہیں، لیکن $7 بلین کا نقصان امریکہ نے کروا لیا ہے، جو اس کے 2-3 جہاز سمندر میں گر گئے، ایک ہٹ کیا۔ اور میاں صاحب میں حیران رہ گیا کہ $30 ملین کا ایک بنتا ہے ڈرون ان کا، اور جن ڈرونوں سے یمن ان کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹرمپ نے کہا ہے کہ بس کر دو یار، وہ $300 سے $500 کا، $200 سے $500 کا ایران بنا کے اسے غالباً دے رہا ہے، تو اب دینا بھی چاہیے۔ تو یہ سلسلہ ہے، کوئی عالمی دنیا، کوئی کسی کے جوں تک نہیں رینگ رہی کہ یہ بچے ہیں ان کو بچایا جائے، اور یہ جو حکومت اور یہ جو میں پھر وہی کہتا ہوں سپک اینڈ سپین سوٹ ٹائی لگا کے درندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ جی قائد صاحب بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ جہاں تک بھارت کی بات ہے تو بھارت میں تو مودی، جے شنکر اور جو راج ناتھ ہیں اور اجیت دوول کا استعفیٰ جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے، اور ان کے تو دن جو ہیں وہ برے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں کھڑا، اور ٹرمپ جو ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہیں، کیونکہ ٹرمپ کا بھی انہوں نے احسان فراموشی کی ہے۔ مودی جو کہ 28 ملکوں کا دورہ، انہوں نے 28 دورے کیے تھے، 73 ملکوں کا دورہ کیا تھا، ایک ملک بھوٹان اور نیپال بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے اسرائیل کی، تو اسرائیل نے ظلم اور بربریت کے جو پہاڑ توڑے ہیں، اس میں صرف یہی 14,000 بچوں کا کہا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں وہ جو ہیں وہ شہید ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 21 لاکھ لوگ جو ہیں وہ غذائیت کا اور انسانی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر انسانی المیہ جو ہے جنم لے چکا ہے، لے بھی رہا ہے اور لے جائے گا اگر ایسا دنیا نے جو ہے اس طرف توجہ نہ دی۔ لیکن دنیا توجہ دے رہی ہے۔ قائد صاحب یہ خبر یہ آئی ہے کہ برطانیہ اور فرانس اور کینیڈا نے یہ دھمکی دی ہے کہ نہ صرف ہم اسرائیل اگر نہ رکا تو اس پر پابندیاں لگائیں گے، بلکہ اسرائیل کے خلاف ہم کارروائی بھی کریں گے، اور کارروائی انہوں نے کہا مزید کارروائی کریں گے۔ ہسپانوی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل پر جو ہے وہ فوری طور پر پابندیاں لگا دی جائیں۔ ٹرمپ جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہیں آتا تو وہ ہماری حمایت کھو دے گا۔ اب مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسرائیل پر یا تو حملے ہوں گے یا اسرائیل کا باقاعدہ طور پر پوری دنیا بائیکاٹ کرے گی، کیونکہ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اگر بھارت جو ہے وہ ترکی کا بائیکاٹ کر سکتا ہے اور اس کا آذربائیجان کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، تو اس کا اسرائیل کا بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے، اور اس کا اتنا بائیکاٹ اس طرح ہونا چاہیے کہ پورا یورپ، پورا امریکہ، پورا مسلم ورلڈ جو ہے اس کا بائیکاٹ کرے۔ یہ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں ہونا تو چاہیے میاں صاحب۔ جس نے ایک وارنٹ جاری کیے تھے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، اس کا نام بھلا سا مجھے بھول گیا ہے، وہ ہی از اے مسلم، لیکن وہ پاکستان نہ یاد نہیں، ادھر کہی ہے، اس کو انہوں نے آؤٹ آف جاب نہیں بلکہ اس کو بالکل ہٹا دیا عہدے سے، کہیں اور اس کی ٹرانسفر کر دی ہے۔ بالکل منافقت، یہ منافقت ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ اگر امریکہ اور ٹرمپ کو اسلحہ بند کرے نا، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ تھا وہ سامنے آ چکا ہے، اس کی جو بے نقاب ہو چکی ہے، ان کی جو سازش تھی بے نقاب ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے انڈیا کو جو ہے وہ بالکل کھلا جس کو کہتے ہیں وہ دکھا دیا۔ اب بھارت نے جو ہے وہ اپنے جو ریمیٹنس ہیں اس پر ٹیکس لگانا شروع کر دیا۔ انڈیا کی اس وقت ہم بات نہیں کر رہے، اس کے ریمیٹنس میں لگائے گا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کا ایک لاغر ہوتا ہوا سامراج ہے، وہ رولا کرے گا۔ میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں ٹرمپ اس کی فوجی امداد بند کرتا، یعنی وہ گولیاں، وہ بام اور وہ تمام لیتھل جو ویپنز ہیں وہ اس کو اسرائیل کو سپلائی کر رہا ہے، جس سے وہ غزہ کے بچے، عورتیں اور اسپتالوں پر، سکولوں پر، ایون جرنلسٹوں کو مار رہا ہے۔ تو یہ میرا خیال میں ایک بہت بڑی منافقت ہے جو کی جا رہی ہے، اور غزہ کو یہ غزہ کے پلاٹ بنا کے بیچیں گے، یہی اس طبقے کا یہی دھندا ہے، یہ ہم وہ ہیون بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے۔ اب ٹرمپ جو ہے باقاعدہ طور پہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ نیتان یاہو جو ہے اگر نہیں رکے گا تو وہ ہماری حمایت کھو دے گا، اگر حمایت کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ الگ اکیلا ہو جائے گا، اور عرب ورلڈ جو ہے وہ بھی سامنے آنے والی ہے۔ محمد بن سلمان جو کہ ولی عہد ہیں وہ باقاعدہ اعلان کرنے والے ہیں اسرائیل کے خلاف کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور باقاعدہ طور پر سفارتی بائیکاٹ بھی، اور باقاعدہ ان کی جو ہے تجارتی بائیکاٹ اور تجارتی ناکہ بندی اس کی جو ہے وہ کی جائے۔ میں وہ دن کا انتظار کر رہا ہوں، دنیا جو ہے وہ چیخ اٹھی ہے، میاں صاحب ایک منٹ ٹھہریے، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں، اور جن کی حفاظت امریکن کرتے ہیں، جن کی جو امریکی گارڈوں کی مرہون منت ہے، ورنہ اپنی عوام اٹھا کے اپنے کہاں پھینک، اس کو چھوڑیں۔ بات یہ ہے کہ عملی طور پر کوئی بھی نہیں کھڑا سوائے یمن کے جو ہے غزہ کے ساتھ، کوئی بھی نہیں ہے، اور یمن جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اور یمن میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں، یمن کو ٹرمپ نے کہا ہے کہ تم ریڈ سی میں صرف میرے جہازوں پر حملہ نہ کرو، اس کو اپنی فتح گردانتے ہوئے جو بھی گورنمنٹ وہاں ان پلیس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے جہازوں پر حملہ نہیں کریں گے، مگر اس ٹریڈ روٹ سے جو یورپ کے جہاز جاتے ہیں اس کے حوالے سے ہم کوئی تمہیں گارنٹی نہیں دیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، یہ سارے ہینڈ ان گلو ہیں، صرف اپنی عوام کو ایک جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے، لوگوں کی رات سے بچنے کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، کچھ نہیں کریں گے، یہ سارے یہودی لابی کے غلام ہیں۔ میاں صاحب 2-3 بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ ایک تو اب یوں لگتا ہے کہ وہ وچ ہنٹنگ شروع کر دی ہے مودی صاحب کی گورنمنٹ نے، وہ مسکین سے جو کوئی کوئی روٹی شوٹی کے چکر میں، روزگار تو سب کانٹیننٹ میں جو ہے آپ کو پاس پتہ ہی ہے، تو وہ کوئی کسی کا چل گیا، کسی کا وائرل ہو گیا، کوئی سادہ بک گیا، کسی نے پاکستان میں اپنا بیچ لیا، کسی پاکستان والے انڈیا میں بھی بیچ رہے ہیں، یعنی یہ کرتے ہیں یوٹیوب والا دھندا، مجھے تو زیادہ پتہ نہیں اس کا۔ لیکن میاں صاحب بات یہ ہے کہ اب انہوں نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ایک وہ جیوتی کیا نام ہے لڑکی کا، اس کو اٹھایا انہوں نے، وہ یار کون سا تمہارا ایٹمی راز ہے، اوپر سیارے سے ہم سوئی تک یہاں پکڑ سکتے ہیں، تمہارا کیا، سیارے کے بغیر تمہارے سماج کی اور ہمارے سماج کی بھی، میں اس طرح نہیں ہے، غربت جو فیلیئرز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو کون سا وہ راز ہے، ایٹمی راز انہوں نے بیچ دیا۔